السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ لقمان آیت نمبر 20 سے شروع ہے۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنا کریں تاکہ آپ کو سوالات کرنے میں آسانی ہو، اور سوالات جو ہے وہ روایتی ترجمے سے نہ ہو بلکہ ترجمے کو غور سے سنیں اس کے بعد کریں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ 600 حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے میرے پاس، پہلے اس کا ترجمہ اور پھر اپنی فہم بتاتے ہیں۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تمہیں اپنی ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور دیں، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے۔ الم ترو، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، سخر لکم، بلا معاوضہ پابند کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے، واسبغ، اور بھرپور دیا، علیکم نعمہ، تم پر اپنی نعمت، ظاہرۃ و باطنۃ، نمایاں اور چھپا ہوا، یعنی ظاہر اور باطن۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل فی اللہ، جو بحث برائے بحث کرتے ہیں اللہ میں، بغیر علم، علم کے علاوہ، ولا ھدی، اور نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی روشن کتاب ہے۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کہ جو بلندیوں میں اور جو پستی میں ہے اللہ نے تمہارے لیے بلا معاوضہ پابند کیا ہے، اور ظاہر یعنی علانیہ اور باطن چھپا ہوا یا پوشیدہ اپنی نعمت تم پر خوب بھرپور دیا، اور لوگوں میں سے جو علم کے بغیر اللہ میں بحث برائے بحث کرتے ہیں، اور نہ ہدایت ہے اور نہ ہی روشن کتاب، یعنی روشنی دینے والی پابندی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جائے جو اللہ نے نازل کیا ہے تم اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، ہاں ہم اتباع کرتے ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہم نے پایا اس پر اپنے آبا کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرپرستوں کو۔ اولو کان الشیطان، اور کیا اگر خاص سرکش ہے، یدعوہم، وہ انہیں پکارتے ہیں، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی سزا کی طرف۔ اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں ہاں ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ اور کیا اگر انہیں سرکشی بھڑکتے ہوئے آگ کی سزا کی طرف بلاتی ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو جھکا دے چہرہ، سر تسلیم خم کر دے اللہ کی طرف، اور وہ نیکوکار ہو، تو بے شک اس نے مضبوط حلقہ دستاویز تھام لیا، اور اللہ کی طرف ہی تمام کاموں کی انتہا ہے۔ وَمَن يُسْلِمُ، اور جو سلامتی دے، وجہہ، اپنی توجہ کو، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہی حسن کارانہ والا کام کرنے والا ہو، یعنی توازن، متوازن شخص ہو، توازن والا کام کرنے والا ہو، فقد استمسک، بس یقینی اس نے مضبوط پکڑ لیا یا اس نے داخل ہو کر حاصل کیا، بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط معاہدہ، وثق معاہدے کو کہا جاتا ہے، اور عروہ مضبوط کو، تو مضبوط اور کامل آپ اس کو یا محکم و مضبوط بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، عاقبۃ الامور، معاملات کا انجام ہے۔ اور جو اللہ کی طرف اپنی توجہ سلامتی سے دے اور وہی حسن کارانہ کام کرنے والا ہو، یعنی متوازن ہو، بس یقینی اس نے محکم و مضبوط کامل بھروسہ کو تھام لیا، اور معاملات کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ضرور جتلائیں گے وہ جو وہ کرتے تھے، بے شک اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرتا ہے، فلا یحزنک، بس تمہیں وہ غمگین نہ کرے، تمہیں حزن میں نہ مبتلا کرے، کفر ہو، اس کا انکار کرنا، الینا مرجعہم، ہماری طرف تمہارا رجوع کرنا ہے یا تمہارا پلٹنا ہے، فننبئہم، بس ہم انہیں خبر دیں گے، بما عملوا، اس کا جو انہوں نے عمل کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جاننے والا ہے،
بذات الصدور مرکزوں کی قوت کو، ذات کہتے اصل قوت اور بے حرف جار کو، تو مرکزی قوت کو، مرکز والی قوت کو یا سینوں کے بھید کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو انکار کرے پس اس کا انکار کرنا تمہیں غمگین نہیں کرے، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، بس ہم انہیں اس کی خبر دیں گے جو انہوں نے عمل کیا، بے شک اللہ مرکزی قوت کا جاننے والا۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا چند روزہ فائدہ دیں گے، پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ نمتعہم قلیلا، ہم نے انہیں تھوڑا نظریہ دیا ہے، ثم نضطرہم، پھر ہم سے ہی ان کا اضطرار ہے، الی عذاب غلیظ، پختہ سزا کی طرف، کیونکہ ہمارا نظریہ انہیں تھوڑا ہے، پھر ہم انہیں پختہ یعنی سخت سزا کی طرف لاچار کر دیں گے، مجبور کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر تم ان سے سوال کرو، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے بلندیوں اور پستی کو بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور وہ کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہو ہر ایک تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم، ہاں ان کی اکثریت، لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ اور اگر تم ان سے سوال کرو کون ہے جو بلندی اور پستی بنایا، وہ ضرور کہیں گے اللہ، کہو اللہ کے لیے ہر ایک تعریف ہے، ہاں ان کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز تعریفوں کے ساتھ ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو بلندیوں میں اور پستی میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغنی الحمید، وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ جو بلندی اور پستی میں ہے اللہ کے لیے ہے، بے شک اللہ وہی بے پرواہ تعریف دینے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر یہ ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگ اس آیت کو تو میں الگ سے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ایسی بات ہے نہیں، تو بہرحال اس وقت ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ولو، اور اگر، انا، یہ کہ، ما فی الارض من شجرتن، جو پستوں میں تمہارے تنازعات میں سے ہیں، اقلام، قلم زد ہو جائیں، لکھ لیے جائیں، والبحر، اور اس کو بلا تخصیص بہاؤ دینے والے، یمدہ، اس کے مددگار ہو جائیں، من بعد ہی، اس کے بعد سے، سبعۃ ابحر، متعدد اس طرح بلا تخصیص بہاؤ دینے والے ہوں، ما نفدت، تو نہیں نیست و نابود کر سکتے، کلمات اللہ، اللہ کی بات کو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ اور اگر یہ کہ تمہارے تنازع یا پھیلی ہوئی شاخیں، درخت بھی کہہ سکتے ہیں، تو جو پستی میں ہے، قلم والے یعنی لکھے ہوئے یا تحریری ہوں، اور اس کی مدد کو بلا تخصیص بہاؤ دینے والے ہوں، اس کے بعد سے متعدد خوب بلا تخصیص بہاؤ دینے والے ہوں، تو بھی اللہ کی باتیں نیست و نابود نہیں ہوگی، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ ان اللہ سمیع بصیر، نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا اور نہیں ہے تمہارا جی اٹھانا مگر جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ما خلقکم، جو تمہارا بنانا ہے یا تمہارا پیدا کرنا ہے، ولا بعثکم، اور تمہارا دوبارہ اٹھنا ہے، الا کنفس واحدۃ، صرف ایک یکساں نفسیات کی طرح ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، بصارت سے سننے والا ہے۔ جو تمہارا پیدا کرنا یا بنانا اور تمہارا انہیں اٹھنا صرف یکتا نفسیات یعنی ایک ہی سوچ کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، یا اللہ بصیرت کا سننے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ روز قیامت تک، اور یہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ اس سے خبردار ہے۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے خاص تاریکی کو خاص روشنی میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے خاص روشنی خاص تاریکی میں، وسخر الشمس والقمر، اور بلا معاوضہ پابند کر دیتا ہے دلیل پر متحرک ہونا اور غالب آنا، کل یجری، ہر ایک یہ جاری ہے، الی اجل مسمن، ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کی طرف، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ بما تعملون خبیر، اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ کہ کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ تاریکی کو روشنی میں داخل کرتا ہے اور وہ روشنی کو تاریکی میں داخل کرتا ہے، اور دلیل پر متحرک ہونا اور غالب آنا بلا معاوضہ پابند کیا ہے، ہر ایک وہ پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت تک جاری ہے، اور یہ کہ اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ وہ اس کے سوا جس کی پرستش کرتے ہیں سب باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ بڑائی والا ہے۔ ذالک، وہی، بان اللہ، یہ کہ اللہ کو، هو الحق، وہی الحق ہے، یعنی خاص سچائی دینے والا ہے، وان ما يدعون، اور یہ کہ جو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ سے، الباطل، وہ خاص جھوٹ ہے، خاص باطل ہے، غیر حقیقت ہے، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ هو العلی الکبیر، وہی بڑائی والا اور برتر ہے، یعنی برتر بڑائی والا ہے، تو وہی اس پر یہ کہ اللہ الحق، یعنی خاص سچائی ہے، اور یہ کہ جو وہ اس کے علاوہ سے پکارتے ہیں، الباطل، یعنی غیر حقیقت ہے، اور یہ کہ اللہ وہی بلندتر بڑائی والا ہے۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں دکھا دے، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک، یہ کہ تیرتے ہیں، تجری، تم پر جاری رہتی ہے، فی البحر، بلا تخصیص بہاؤ دینے میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لیریکم من آیاتہ، تمہیں دکھانے کے لیے اس کی آیتوں کے ذریعے سے، ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لکل، ہر ایک کے لیے، صبار شکور، جو ثابت قدم، یعنی ڈر جانے والا، قدر کرنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا تیرنا بلا تخصیص بہاؤ دینے میں تم پر جاری ہے، اپنی آیتوں سے تمہیں دکھانے کے لیے، بے شک اسی میں ہر ایک ثابت قدم رہنے والے، قدر کرنے والے کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور جب موج ان پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے اسی کے لیے عبادت، پھر جب اس نے انہیں خشکی کی طرف بچا لیا تو ان میں کوئی میانہ رو ہوتا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا سوائے ہر عہد شکن ناشکرے کے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ، اور جب انہیں چھا جاتی ہے، موجن، موج کی طرح یا بے ترتیبی ہے کہنا ہے، موج کیا ہوتا ہے کہ بلا وجہ چڑھا ہوتا رہتا ہے، تو بے ترتیبی، کالظلل، اس سائے کی طرح، دعوا اللہ، جو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اس کے نظام کے لیے، فلما نجاہم، پس جب انہیں نجات دیتا ہے، الی البر، نیکی کی طرف، فمنہم مقتصد، پس ان میں سے یہ ہیں جو سیدھی راہ ہوتے ہیں، یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ارادے والے ہوتے ہیں، قصد ارادے کو کہا جاتا ہے، تو جن کے اندر واقعی ارادے کی پختگی ہوتی ہے۔ وما یجحدو، اور جو بحث برائے بحث کرتے ہیں، بیایاتنا، ہماری آیتوں کو، الا، صرف، کل خطار کفور، ہر ایک انکار کرنے والا اور خطار کہا جاتا ہے جو علم رکھنے کے باوجود انکار کرے، یعنی عہد شکن، آج اس کو کہنا ہے، عہد شکن، انکار کرنے والا، وعدہ توڑنے والا۔ اور جب انہیں بے ترتیبی سائے کی طرح چھا جاتی ہے تو اللہ کے نظام سے مخلص ہو کر اسے پکارتے ہیں، پس جب ہم انہیں نیکی کی طرف نجات دیتے ہیں، پس ان میں سے پختہ ارادہ، یعنی اعتماد والے ہوتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں میں بحث برائے بحث، یعنی علم کے باوجود انکار کرتا ہے، تو صرف ہر ایک عہد شکن انکار کرنے والا ہوتا ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے ہرگز دھوکہ نہ دے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے اس رب کے پابند ہو جاؤ، واخشوا، اور خوف سے لرزو، یومن، اس دورانیے سے، لا یجزی والد عن ولدہ، نہیں نتیجہ دے گا کوئی پیدا کرنے والا اپنے پیدا کردے کے بارے میں، یا باپ بیٹے کے بارے میں دونوں کہہ سکتے ہیں، ولا مولود، اور نہ پیدا ہونے والا، ہوا جاز، وہی کوئی کام آئے گا۔ یہ جاز جو ہے وہ کام آنے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کے الگ کر دینے، کاٹ دینے کو بھی کہا جاتا ہے، کچھ قطع کر دینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ام والدہ شیئا، اپنے پیدا کردہ کے بارے میں کچھ۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچ ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم، بس تمہیں دھوکہ نہ دے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور نہ تمہیں دھوکہ دے، باللہ الغرور، یعنی اللہ کا دھوکہ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کام سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں اور کام الگ کر رہے ہیں۔ تو اے لوگو تم اپنے رب سے بچنے والے بنو، یہ رب کے پابند ہو جاؤ، اور اس دورانی کے خوف سے لرز اٹھو کہ کوئی پیدا کرنے والا اپنے پیدا کردہ کے بارے میں نتیجہ نہیں دے گا، اور نہ پیدا ہونے والا وہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں کچھ قطع کرے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں دے، اور اللہ کا دھوکہ تمہیں دھوکہ نہیں ہو۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو حاملہ کے رحم میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عنده علم الساعة، اس کے پاس ہی خاص لمحے کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ سامنے لاتا ہے مدد کرنا، غوث اسی سے نکلا ہاتھ پکڑ لینے والا، مدد کرنے والا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے۔ یہ رحم کرنا جیسے انسان ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے، تو آپ رحم دلی سے کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تو انسان کے لیے انسانیت کا ہے، ایک دوسرے کے کام آنا، تو کوئی دکھاوے کے لیے رحم کرتا ہے جیسے ہمارے سیاستدان لوگ کرتے کچھ نہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ تو وہ جانتا ہے جو تمہارے رحموں میں ہے، تم خاص طور پر جو تمہارا رحم ہے وہ کس مقصد کے تحت اللہ جانتا ہے۔ وما تدری، اور تمہیں ادراک نہیں ہے، نفس، کسی بھی نفسیات کو، ماذا تکسب غدا، کیا جو تم مستقبل کماؤ گے۔ یہ مستقبل کا کسی کو ادراک نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کمائے گا، وہ اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا نتیجہ نکلا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وما تدری نفس، اور کسی نفسیات کو یہ ادراک نہیں ہے، بأي ارض تموت، یہ کہ وہ مردنی کے کس پستی میں ہے، یہ زمین نہیں کہ کس زمین میں مرے گا، کہ تم پستی کے کس مردنی میں ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم خبیر، خبر سے علم سے خبر رکھنے والا ہے، یا علم والا، جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ کے پاس خاص لمحہ یعنی الساعہ کا علم ہے، اور وہ مدد کو سامنے لاتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور تم میں سے کوئی نفسیات یہ ادراک نہیں رکھتی کہ کیا جو وہ مستقبل کو کمائے گا، اور تمہاری کسی نفسیات کی ادراک نہیں ہے کہ تمہاری مردنی کون سی پستی میں ہے۔ بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا، آپ جو سوال جواب کرنا کریں۔ السلام علیکم۔